السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ عدد خلق کا ورضوا نفس کا وزنۃ عرش کا ومداد کلمات کا ومبلغ علم کا وآیات کا۔ آج سب سے پہلے میں اپنے عزیزم مکرم بڑے بھائی سید صابر علی بخاری آف دلی کا شکر گزار ہوں کہ رات اس نے لائیو محبوب الاولیاء محبوب المشائخ زری زربخش خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن اور اس کے ساتھ خواجہ ابو الحسن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کہ قدم بوسی کا شرف مجھے ملا میرے اس عزیز بھائی کی وجہ سے، جو میرے بڑے بھائی ہیں۔ ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کی اولاد کے لیے، ان کے فیملی کے لیے، کہ مجھے براہ راست فاتحہ، دعائے مغفرت اور اس کے بعد دعائے وسیلہ بحرمت خواجہ سلطان الاولیاء و امیر خسرو۔ اللہ میری دعا کو تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور ہمارے اپنے خاندان کے حق میں قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ جو مغل بادشاہوں کے قبرستان تھے ان کے سب کچھ لائے اور مجھے دکھایا۔ اچھا، یہ تو شکر گزاری ہوئی، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا کیسے ہو جائے گا۔ تو میں آج آپ کو ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور کافی سالوں پہلے ہے، اگر الفاظ میں مجھ سے کمی بیشی ہو جائے رتی برابر بھی تو سب سے پہلے میں 3 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اللہ کی درگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرمائے۔ کافی سالوں پہلے ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں یعنی ظہر سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ چاشت اور اس کے درمیان، تو میں ایک کمرے میں حال میں جو مہمان خانہ تھا، اس کو ہم حجرہ کہتے ہیں، لوگ ڈیرہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس میں ذکر اذکار کر رہا تھا، اپنے مجاہدے اور ریاضت میں تھا اور مراقبے میں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارا جو گھر ہے وہ سڑک کے ساتھ ہے، تو ڈیرہ تو اس میں تھے، تو کچھ وقت کے بعد مجھے ایک عجیب سی مراقبے میں شکل بھی آئی اور ایک خفتاری ہوا۔ پشتوں میں کہتے کہ روح میں اب اگنے دو اویرے دما۔ تو وہ کہتے کہ میرا نا ملاقات ایک عجیب قسم کے آدمی سے ہوا جو بہت عمر رسیدہ ہے، بہت ضعیف ہے، باشرہ خوبصورت داڑھی ہے، اور اس نے مجھے کہا جب ملاقات کا شرف مجھے ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جن ہوں اور عمر رسیدہ ہوں، ابھی میں بھول جاتا ہوں، کوئی 900 سال لگ بھگ اللہ معاف فرمائے اتنی عمر بتائی تھی، یا کم و بیش ہو سکتا ہے، جنات کی عمر ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے اکابر جو میرے مثلا والد ہے یا میرا دادا ہے، جو میرے مشائخ ہے، پیران عظام ہے، اس کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو نظر پڑی، آپ مجھے پسند آئے کہ یہاں بھی درویش سالک ہے، ذکر اللہ سے معمور ہے، تو میں نے چاہا کہ چلو آپ سے ہم کلام ہو جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں بڑھاپے میں ہوں، آپ جوانی میں ہیں، تو میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیجیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرا نام فضل معبود ہے،
میں جن ہوں اور سورہ فاتحہ میں 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھتا ہوں. اب اللہ جانے اور وہ جانے، تو آپ بھی 1000 پڑھا کریں. تو میں نے صدق کے دل سے ان کا تحفہ قبول کیا اور اپنے اعمال میں لایا. لیکن میرے لیے یہ بات حیرت سے خالی نہیں تھی کہ کیا جنات میں بھی اولیاء صلحاء عبادت گزار ہوتے ہیں. وہ کہتے بعد میں رفتہ رفتہ یہ راز مجھ پہ کھلتے رہے، اور جس طرح محی الدین ابن عربی نے سورہ فاتحہ کے اسرار اور خواص، اسرار و رموز لکھی ہے، اسی طریقے سے پھر میں نے اس کی زکوٰۃ بھی دی، ہزاروں میں بھی پڑھا، 100 میں بھی پڑھا اور 1000 مرتبہ بھی رکھا. تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کس لیے میں پڑھتا ہوں یا کس لیے نہیں پڑھتا ہوں، بس اتنی کہا کہ میں یہ اس کا عامل ہوں اور آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرمائیں. وہ کہتے ہیں میں نے صدق کے دل سے قبول کیا. بعد میں کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں یا گاؤں میں ایک جنگل ہے، جنگل میں قبرستان ہے، قبرستان میں ایک بزرگ کا مزار ہے جو سالوں پہلے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں قبرستان میں اس نے مجھے بتایا کہ یہاں چبوترا ہے اور چبوترے کے ساتھ ایک درخت ہے. تو اردو میں یا پنجابی میں تو اس کا مجھے نام نہیں آتا، کافی لوگوں سے بھی پوچھا ہے، لیکن فیصل آباد سے جائیں نا اکاڑا کی طرف، پاک پتن شریف جائیں یا سیوال کی طرف جائیں، تو جیسے آپ راوی کو کراس کرتے ہیں تو رستے میں آتے ہیں، سیوال کے رستے میں بھی آتے ہیں دونوں طرف، اور یہ زیادہ تر قبرستانوں میں پایا جاتا ہے جس طرح کیکر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس درخت میں سوراخ ہے، اس سوراخ میں پایا جاتا ہوں، اس چبوترے میں عبادت کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ چبوترا بھی تھا اور وہ جو درخت کی نشانی تھی، کیونکہ ہمارا علاقہ تھا لیکن علم میں اتنا نہیں تھا، تو وہ کہ تصدیق سے ہوا کہ وہ بھی سوراخ بھی بہت بڑی تھی. تو وہ کہتے ہیں میں کچھ دن کے لیے یہاں ہوں، پھر میں جاؤں گا، اگر آپ نے ملنا ہوا تو پلانے ٹائم پہ آ جائے. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تو ملاقات کے لیے پھر نہیں گیا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ غیر اللہ کی طرف کیا جانا ہے، اپنے رب کی طرف جو مشائخ نے مجھے بتایا ہے تو اس پہ میں آگے سفر کروں اور پابندی سے اپنے مشائخ عظام کی پیروی کروں، اطاعت میں چلا جاؤں، یہ بہتر ہے. تو یہ واقعہ مجھے یاد آیا کیونکہ وہ تحفہ ہم نے بھی صدق کے دل سے قبول کیا تھا. اور آج آپ کے ساتھ جو میں ویڈیو میں ہم کلام ہو رہا ہوں تو الحمدللہ میں نے 1100 مرتبہ میں نے پڑھا، ایصال ثواب کیا، اس کے بعد میں ویڈیو میں آپ لوگوں سے ہم کلام کر رہا ہوں. تو وہ فاتحہ سالوں سے ہم نے بھی ان کا تحفہ صدق کے دل سے قبول کیا اور اللہ اس بزرگ کے درجات بلند فرمائے. یہ واقعہ اس نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ اس کائنات الہیہ میں رجال الغیب میں قرآن کی دلیل ہے. بسم اللہ الرحمن والجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنات میں بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم دین، صلحاء، بزرگان دین جس طرح انسانوں میں پائے جاتے ہیں اس طرح جنات میں بھی پائے جاتے ہیں. تو والسلام علی من اتبع الہدی.